السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان جیسے بابرکت مہینے کا شرف نصیب کیا ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں اور ساتھ ساتھ رمضان کے روزوں کی بھی اچھے طریقے سے ان کا اہتمام کر سکیں۔ تو سب سے پہلے روزے رکھنا یا یہ ساری چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں۔ پہلے ہمیں روزے کے بارے میں پڑھنا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے۔ روزے کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ روزہ ہم نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ سب سے بنیادی فرض ہے، بنیادی رکن ہے یہ اسلام کا، یعنی روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے جس کو ہم نے ہر صورت اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور میں کوشش کروں گی کہ میں اس رمضان میں آپ کو احادیث روزے کی یا رمضان کی فضیلت کے بارے میں، رمضان کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی برکات اور ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو میں احادیث کے ساتھ وضاحت کروں تاکہ آپ کو رمضان کی فضیلت اور برکت کی یہ وضاحت ہو سکے۔ تو آگے رمضان کے مسائل بھی بے شمار مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن مسئلے مسائل ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم آج رمضان جو پہلی ہماری حدیث ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ اس پورے رمضان میں ہم رمضان کی احادیث وغیرہ پڑھیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ یہ احادیث ہمیں کیا چیز سمجھا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج جو ہماری فرسٹ حدیث ہوگی وہ ہے رمضان کی فرضیت کے بارے میں، کہ رمضان کی فرضیت کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ حضرت عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اب حدیث پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اسلام کے بنیادی ارکان کون کون سے ہیں، لیکن میں ترجمے کے ساتھ آپ کو اس کی وضاحت کر دیتی ہوں کہ اگر کسی کو عربی سے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ترجمے سے بھی اس چیز کی اس کو وضاحت ہو جائے گی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ ہمارے پاس 5 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو ہم اسلام پر قائم ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ وہ پہلی ہے کلمہ شہادت، یعنی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک یہ چیز ہو گئی۔ اب ہمارا ایک رکن پورا ہو گیا، فرض ہمارا۔ ہم نے دوسرا فرض کیا ہے؟ ہم نے نماز قائم کرنی ہے۔ دوسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ چوتھا ہے حج، ہم نے اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو ہم نے حج بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد ہے رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اسے کس نے روایت کیا ہے؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اب ہمیں اس ویڈیو میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ رمضان کی فرضیت کیا ہے۔ رمضان کی فرضیت یہ روزہ جو ہے وہ اسلام کا کون سا رکن ہے، یعنی یہ اسلام کا بنیادی فرض ہے، اور اس کو ہم نے ہر صورت لازماً ادا کرنا ہے۔ وہ آگے چیزیں آ جاتی ہیں کہ کون سے لوگوں کے لیے رخصت ہے اور کون سے لوگوں کے لیے رخصت نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے حدیث پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کی ایکسپلینیشن بھی کروں گی، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کا ترجمہ بھی سکھاؤں گی، تاکہ اگر کسی کو رمضان کے احکام و مسائل کے بارے میں کچھ مسائل ہے یا ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ان حدیث سے اپنے لیے کافی زیادہ چیزیں وہ ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ایک حدیث میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اگلی ویڈیو میں نئی حدیث اور نئی ایکسپلینیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔